صحبت برہم یہ لفظ ہم نے اسکول کے زمانے میں سنا۔ اگر ٹھیک سے یاد ہو تو یہ ہماری کوئی 8ویں یا 9ویں جماعت کا زمانہ تھا۔ ہمیں جو استاد پڑھانے کے لیے آئے انہوں نے جب یہ لیسن کھولا یا کتاب کھولی تو کہا کہ آج ہم صحبت برہم کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ ساتھ ہماری پوری کلاس اور ہمارے استاد کو بھی صحبت برہم کے معنی معلوم نہ تھے۔ انہوں نے پڑھنے کے بعد کہا کہ مجھے اس کے معنی معلوم نہیں، میں ہیڈ ماسٹر صاحب سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا کہ صحبت برہم کسے کہتے ہیں۔ تو یوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے سادہ زمانے تھے اور آج کا موضوع کیا ہے۔ میں آج آپ سے صحبت برہم کے بارے میں کچھ شیئر کروں گا اور آنے والے دنوں میں بھی صحبت برہم کے بارے میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اسلام آباد میں سردی بہت ہو گئی۔ سردی کا جب موسم ہوتا ہے تو شامیں اور راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ پھر سردیوں کی شاموں میں ہیٹر کے سامنے بیٹھ کے آپ کوئی کہانی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی کہانی سنا بھی سکتے ہیں، کسی قصے کا ذکر بھی چھیڑ سکتے ہیں اور صحبت برہم بھی آپ کو یاد آتی ہے۔ اب صحبت برہم کا مطلب جب ہمارے استاد نے ہمیں کوئی ایک آدھ دن کے بعد بتایا تو انہوں نے کہا کہ صحبت کے معنی ہوتے ہیں کسی سے ملنا جلنا، کسی سے راہ و رسم رکھنا، اور برہم کا مطلب ہے ناراض ہو جانا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ان دونوں الفاظ کو جب جوڑا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی ملاقاتیں، ایسے راہ و رسم جو برہم ہو گئے، یعنی ہم سے روٹھ گئے، یعنی ماضی کا حصہ ہو گئے۔ جو حالات و واقعات انسان کی زندگی میں وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ماضی کا حصہ بنتے ہیں، اور یوں جب 1 2 یا زیادہ دہائیاں گزر جاتی ہیں، یعنی جب آپ 30 سے 35 یا 40 سال کے ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے بچپن کے یا اپنی زندگی کے وہ دن یاد کرتے ہیں جن میں کچھ خوبصورت یادیں جڑی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہ خیال آیا کہ صحبت برہم کے عنوان سے آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کی جائیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں، بلکہ ہیں تو سبھی کے لیے، کہ جو اس صدی کی پیداوار ہیں، یعنی جو بچے 2000 سم تھنگ میں پیدا ہوئے، یعنی 1 2 3 سے لے کر کوئی اگلے 10 12 سال تک، کیونکہ 10 12 سال کی عمر کا بچہ ہی یہ کہانیاں اور یہ باتیں سمجھنے کی کیا ہے اس کی دلچسپی ہو سکتی ہے، یا پھر وہ لوگ جو کہ 60s 70s یا 80s میں پیدا ہوئے اور انہوں نے جن واقعات کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو انہیں بھی وہ یاد آتے ہوں گے۔ تو ہم نے سوچا کہ چلیں سب کے ساتھ مل کر صحبت برہم کو یاد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کیا تھا اور آج کی دنیا کیسی ہو گئی ہے۔ کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں آج کی دنیا پر، لیکن جو خوبصورتی ہم نے دیکھی شاید آج کل ہمیں وہ نظر نہیں آتی، لیکن ہو سکتا ہے آج کے بچے یہ اس میں خوبصورتی سمجھتے ہوں، یا جب وہ ہماری عمر کو پہنچے تو وہ کہیں نہیں ان کے زمانے میں بہت اچھی چیزیں تھیں۔ تو چلیں پرانے وقتوں کی کچھ یادیں اس سردی کی شام میں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ بازار جانے کے لیے یا صبح سبزی لینے کے لیے نکلتے تو اپنے اڑوس پڑوس سے یہ لازمی پوچھتے کہ آپ نے بازار سے کچھ منگوانا تو نہیں، کیونکہ دکانیں اتنی قریب نہیں ہوتی تھیں اور لوگ یوں منہ اٹھائے ہر وقت بازار یا دکانوں پر نہیں جاتے تھے۔ تو ایک یہ رواج تو تھا کہ لوگوں سے پوچھا جاتا کہ آپ نے کچھ منگوانا ہے تو ہم آپ کے لیے یا میں آپ کے لیے وہ لے آؤں۔ تو اس طرح سے لوگوں کے ساتھ راہ و رسم رکھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو جب اسکول میں اپنے استاد سے کوئی مار پٹتی یا
ان کو سزا ملتی تو دوسرے بچے گھر میں پہنچتے ہی بتا دیتے کہ آج اس کو استاد سے سزا ملی، جس پر والدین بچے سے دریافت کرتے کہ تم نے اسکول میں ایسا کیا کام کیا کہ تمہیں استاد سے سزا ملی۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی استاد پر برس پڑے اور کہے کہ آپ نے ہمارے بچے کو سزا کیوں دی، بلکہ بچے سے پوچھا جاتا تھا کہ تم نے ایسا کیا تو کیا کیا، اور بچہ ہمیشہ اپنا سچ بتا دیتا تھا۔ اس نے کبھی یہ سوچا نہیں اور نہ ہی کبھی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے اپنی بات چھپانی ہے، کیونکہ والدین سے اور استاد سے کبھی کوئی بات چھپائی نہیں جاتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو والدین ایک اور نصیحت کرتے کہ تم نے فلاں بچوں سے دوستی کرنی ہے اور فلاں سے تمہارا کوئی یعنی تمہاری کوئی الیک سلیک نہ ہو، سلام دعا تک نہ ہو۔ کن سے نہ ہو؟ جن کے ذریعے معاش کے اوپر لوگ سوال اٹھاتے تھے، یعنی کوئی رشوت خور ہے، کہیں کوئی کسی سے غبن سے پیسے مارتا ہے تو لوگ ان سے راہ و رسم رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور جو کوئی رشوت کے پیسے لے کر آتا وہ ہمیشہ اپنی اس کمائی کو چھپا کے رکھتا، کیونکہ اسے یہ ڈر ہوتا کہ اگر محلے میں کسی کو پتہ چل گیا کہ اس نے کسی سے رشوت لی ہے تو اس کا جینا دو بار ہو جائے گا۔ تو یوں وہ لوگ جو کہ اتنے تعلیم یافتہ نہ تھے لیکن وہ اچھائی اور برائی کو بہت قریب سے اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں ایک اور چیز بھی بہت زیادہ ہوتی تھی کہ محلے کے تمام لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بہت ساری معلومات رکھتے تھے۔ کوئی خوشی ہو، کوئی غمی ہو تو پورے کا پورا محلہ اس میں شریک ہوتا۔ اب بھی ہمارے کئی رورل ایریاز میں اس وقت لوگ کرتے ہیں، لیکن باہر کیف آپ دیکھیں کہ جو شہروں کی زندگی ہے یا ایون جو قصبے ہیں یا بڑے گاؤں ہیں ان میں یہ روایات دم توڑ چکی ہیں، وہاں پر کچھ اور ہی ماحول ہے۔ تو جس کے گھر کوئی غمی خوشی ہوتی لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، انہیں اپنے گھر کے برتن تک استعمال کے لیے آفر کرتے ہیں، اور یوں ٹینٹ سروس اور یہ کیٹرنگ کی دنیا آباد نہ تھی اور لوگ خود ہی ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے۔ ان کے مہمانوں کو جن کے ہاں کوئی فنکشن ہو رہا ہے، کوئی شادی ہو رہی ہے یا کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو گئی تو ان کے ہاں جو لوگ تشریف لاتے انہیں محلے کے لوگ اپنے ہاں ٹھہرانے کا بندوبست کرتے، اور اگر گھر میں کچھ فالتو بستر اویلیبل ہوتے اور یوں سردیوں کی جیسے ذکر کیا آپ سے موسم ہوتا تو لوگ ان جن کے گھر میں کوئی فنکشن ہے یا فوتگی ہے وہاں اپنے بستر تک بھجوا دیتے تھے، اور کئی کئی دن تک وہ اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے تھے کہ ہمارا بستر ان کے گھر ہے، اور جب وہ لوگ ان کو بستر واپس کرتے تو اس کو اتنا ہی صاف ستھرا واپس کرتے جتنا صاف ستھرا انہیں دیا گیا تھا۔ تو یوں دینے والے کی بھی صفائی ستھرائی ان کی نظر میں آتی اور واپس کرنے والوں کا بھی سلیقہ لوگوں کو معلوم ہوتا کہ انہوں نے کس طرح سے کوئی ان کی چیز استعمال کر کے واپس کی۔ تو یہ بھی ایک ایسے کم پڑھے لکھے معاشرے کی ایک بہت اعلیٰ مثال تھی کہ لوگ کس طریقے سے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور کام بھی بہت اعلیٰ کرتے تھے کہ رات کو جو روٹی بچ جاتی تھی، اکثر و بیشتر گھر میں جو چھوٹی تندوری ہوتی تھی اس پر روٹیاں لگائی جاتی تھی، لیکن اگر توے پر بھی بنتی تھی کو جو روٹی بچ گئی اس کو رات کو سنبھال کے رکھ لیا جاتا تھا، اور صبح سویرے اس کو پانی لگا کے اور پھر اس پر گھی ڈال کے اس کو نرم کیا جاتا اور گرم کیا جاتا، اور سب ہنسی خوشی اس کو ناشتے میں استعمال کرتے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو رات کی باسی روٹی ہوگی ہم اس کو کیوں کھائیں، بلکہ اس کی افادیت بزرگ بیان کرتے کہ جو رات کی بنی ہوئی روٹی ہے یہ آپ کے سٹمک کے لیے بہت اچھی ہے، ہم تو اب تک اسی کو سامنے رکھے ہوئے پرانی روٹی کو استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ یہ ہمارے معدے کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن نئے زمانے کی نئی ریکوائرمنٹس ہیں
تو ہم تو پرانی صحبت برہم کو یاد کیے ہوئے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی بہت جڑی ہوئی ہے روٹی سے ہی، کہ جب آپ ڈبل روٹی لے کر گھر لوٹتے تو محلے کے لوگ، جو نزدیک ہوتا وہ وہیں پوچھ لیتا، جو دور سے دیکھتا وہ گھر آ کے اسپیشل پوچھتا کہ آپ کے گھر میں کون بیمار ہے۔ تو اگر کوئی چونک کر کہتا کہ ہیں، آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ تو کہتے ہیں آپ کو دیکھا تھا، آپ ڈبل روٹی لے کر آ رہے تھے، تو یہ گھر میں کون بیمار ہے؟ تو یوں لوگ ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے بارے میں باخبر بھی رہتے تھے۔ روٹی کے ساتھ ساتھ یاد آیا کہ جب کہیں کوئی ساگ بنتا تھا یا حلیم بنتی تھی، میٹھے چاول اور حلوہ بھی کبھی کبھار عید درود کے علاوہ بن جاتا، تو لوگ اپنے اڑوس پڑوس میں اس کو شیئر کرتے، ان کے ہاں تھالی یا بھاجی بھیجتے۔ آج کل تو ہمارے ہاں نہ تھالی کا پتہ ہے نہ بھاجی کا پتہ ہے، تو پہلے وقتوں میں یہ گفتگو ہوتی تھی کہ یہ بھاجی ان کی ہے، یہ ان کے ہاں دے کر آئی۔ تو یہ کوئی دکھاوا نہیں ہوتا تھا کہ آج ہمارے گھر میں یہ پکا ہے، بلکہ جن کو دیا جاتا وہ یہی سمجھتے تھے اور بھیجنے والے بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ ہے، کوئی محبت ہے، کوئی ایک دوسرے کا احساس اور خیال۔ تو یہ اس زمانے میں لوگ اس طرح سے اپنے کھانے پینے کی اشیاء ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے۔ شیئرنگ صرف کھانے پینے تک کی محدود نہ تھی، بلکہ جب گرمی کی چھٹیاں ہوتی تو بچے اپنے چچا یا اپنی پھپھی یا اپنی خالہ یا اپنے ماموں کے ہاں کئی ہفتے یا ایون بعض دفعہ تو مہینے بھر کے لیے یا مہینے سے زیادہ پوری کی گرمیوں کی چھٹیاں ہی ان کے ہاں گزار لیتے، اور کبھی والدین کو یہ احساس تک نہ آتا کہ وہ کہیں کسی غیر کے ہاں ہیں یا کہیں دور ہیں یا بچے کچھ فیل کر رہے ہوں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کو یہی ہوتا تھا کہ آپ جا کے اپنے رشتے مضبوط کیجئے، آپ اپنے رشتہ داروں سے ملیے اور ان کا خیال بھی رکھیے، اور ان کی طرف سے آپ کے بارے میں کوئی شکایت بھی ہمیں سننے کو نہ ملے۔ تو یوں بچوں کو ٹرین بھی کیا جاتا تھا، حالانکہ اس زمانے کے لوگ نہ اتنے پڑھے لکھے تھے، نہ ان کے پاس اتنے وسائل تھے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز کا خیال سبھی رکھتے، اور والدین کے والدین یعنی دادا دادی یا نانا نانی اس کے بارے میں ہمیشہ دعا کرتے کہ اے اللہ تعالی ہمیں حلال رزق دینا، ہمارے بچوں کو حلال رزق کمانے کی توفیق دے اور ہمیں حلال ہی کھلانا۔ پیسے کا کیا ہے؟ پیسہ تو فلاں کے پاس بھی بہت ہوتا ہے، تو فلاں میں وہ تمام لوگ وہ گنتے تھے، میں نے آپ کے سامنے نہیں گنے، وہ باقاعدہ گنتے تھے کہ جن کے ذریعے معاش کے اوپر انہیں سوال ہوتا تھا کہ یہ ان کا ذریعہ معاش ٹھیک نہیں، تو کہہ رہے تھے پیسے تو ان کے ہاں بھی بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں حلال رزق دینا اور حلال ہی رزق کھانے کی توفیق دے۔ اس حلال کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور ان کی خوبی کہ وہ شادی بیاہوں کے اوپر بازار نہیں دوڑے جاتے تھے کہ ہر کسی کے لیے نئے کپڑے اور زیور خریدا جائے، بلکہ اڑوس پڑوس سے کہیں سے ان کو کوئی لباس مل جائے اور کوئی زیورات بھی مل جائیں تو وہ اسی پر گزارا کر لیتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے پیسے خرچ کریں اور یوں شو آف کریں، یعنی لوگوں کو دکھائیں کہ ان کے پاس کیا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں تھا، اور کئی دفعہ تو جو کچھ پہنا ہوتا تھا وہ دوسروں سے ذکر کر دیتے تھے کہ یہ تو ہم نے ان سے لیا۔ تو اس طرح سے لوگ ایک دوسرے کی سادگی کو بھی جانتے تھے اور ایک دوسرے کے وسائل کو بھی سمجھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو آپ کے ہاں مہمان آتے تھے ان کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ اگر کوئی مہمان جس سے وہ پہلے نہ ملے ہوں تو وہ آپ سے پوچھتے تھے کہ یہ آپ کے گھر میں کون لوگ آئے ہیں، ایک ہیں یا زیادہ ہیں، یہ کون ہیں؟ پھر ان سے ملتے، ان کو اپنے ہاں دعوت پر بلاتے، اور یوں آپ کے رشتہ داروں سے بھی ان کی اچھی جان پہچان ہوتی، اور یوں محلے میں کہیں باہر سے کسی کا عمل دخل یا آنا جانا ممکن نہ ہوتا، اور لوگ
ایک اچھی پیسفل زندگی گزارتے. اور اس پیسفل یعنی پرامن زندگی کے ساتھ جڑا ہوا یہ جو مجھے ابھی یاد آیا کہ لوگ اپنی چارپائی یا تو چھت پر بچھا کے سو جاتے گرمیوں کے زمانے میں، یا پھر گلی میں بھی بچھا کر سو جاتے اور یوں وہ چین کی نیند سوتے. لیکن خطرات تو ہمارے معاشرے میں بعد میں آئے ہیں کہ جب لوگ ڈر کر لوگوں کے سروں پر پتھر مارے، ہتھوڑے مارے اور لوگوں کو مار دیا گیا گلیوں میں، تو پھر وہ ڈر کر اندر سونے لگے اور اندر سے کنڈیاں لگا کے بھی ڈرتے رہتے تھے. تو خوف تو ہمارے ہاں پھر اس طرح سے پیدا کیے گئے. تو ایسی بہت ساری صحبت برہم ہیں جو آپ سے گاہے بگاہے شیئر کریں گے کہ وہ زمانہ کیا تھا اور یہ زمانہ کیا ہے. یہ زمانہ جیسا بھی ہے، یہ آج کل کے بچے جب آگے اپنی عمر گزاریں گے تو وہ اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں گے. ہمیں کو اس میں اتنی دلچسپی دکھائی نہیں دیتی ہے جو لائف چل رہی ہے. ہاں ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے، اس کو استعمال کریں، لیکن جو ویلیوز، جو اقدار اس وقت بنائی گئی تھیں یا شیئر کی گئی تھیں وہ یہاں پر پارا پارا ہو چکے ہیں. اب زمانہ کچھ اور ہے، تب کچھ اور تھا. تو ذرا سوچئے کہ آپ کا پہلے والا زمانہ کیا تھا، یا جو آج کل کے بچے ہیں اگر وہ غور کریں کہ ان کے والدین یا ان کے بڑے وہ کس طرح کے زمانے میں پروان چڑھے، تو شاید ہم کوئی دونوں زمانوں میں ریلیشن شپ اچھے طریقے سے قائم کر سکیں. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ.